یہ آغاز ہے سفر کا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سفر معراج کا آغاز ہوا اور قدسیوں کے جھرمٹ میں براق پہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور مسجد اقصیٰ پہنچے۔ یہ طویل احادیث ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ براق کی جو ایک قدم ہوتا تھا وہ کہاں تک پہنچتا تھا؟ تا حد نگاہ۔ کہاں پہ پہنچتا تھا؟ تا حد نگاہ۔ اب یہ نگاہ کا معاملہ بھی مختلف ہے، میں آگے چل کے عرض کر دیتا ہوں کہ کس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں میں۔ تو حضور مسجد اقصیٰ پہنچے اور مسجد اقصیٰ میں جو احادیث کا مفہوم ہے، اس احادیث معراج کا صحیح مسلم صحیح بخاری کا اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہاں پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں، صف بندی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اس صف میں جا کے ابھی کھڑا ہو گیا تو جبریل امین نے مجھے ادب کے ساتھ جس طرح تو اشارہ کیا مصلی کی طرف کہ یا رسول اللہ آج اس مصلی پہ آپ تشریف فرمائیں۔ اچھا یہ بات سادہ سی نہیں ہے، یہ بات اتنی سادہ نہیں جتنی آپ نے اچھی آہستہ سے سبحان اللہ کہی ہے۔ ابھی میں وضاحت کرنے لگا ہوں، یہ بات سادہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ کی مسجد ہے نا چاہے چھوٹی سی ہے تو یہاں پر اللہ حفظہ آپ کو اپنے سے اس بستی سے معزز عزت والے تقوی والے علم والے آواز والے قرآن کے علوم سے مزین اپنے سے اعلیٰ لگے ہیں تو پھر یہاں کھڑا کہ ویسے کھڑا کر دیا۔ ہر اہل غیر تو کہہ رہے یہاں مسلم کھڑا کر سکتے نہیں کر سکتے، روزانہ 5 گانا نماز پڑھنے والے کو بھی یہاں پر کھڑا نہیں کر سکتے، جس کے اندر وہ صلاحیتیں ہوگی اسی کو یہاں پہ کھڑا کریں گے۔ مسجد تھوڑی سی بڑی لے لیجیے، آپ شہر میں چلے جائیں، اب شہر کا جب وہاں علماء فقہاء کھڑے ہوں ان کا امام جس کو کھڑا کریں گے وہ تو ان سے زیادہ شرف والا ہوگا اور زیادہ عظمت والا ہوگا۔ تو علی ھذا القیاس اس بات کو آگے لیتے جائیں تو ہر نبی اپنی امت میں علم کے اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے ظاہری شباہت کے اعتبار سے ذوق و جمال کے اعتبار سے خوبی و خصال کے اعتبار سے بشری کمال کے اعتبار سے خدا کی ربوبیت کا شاہکار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ جو 1,24,000 ہے نا وہ عام نہیں ہے، وہ انسانیت کی کریم ہے۔ کس کی؟ انسانیت کی کریم۔ جانتے ہیں آپ یہ جو اب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے نا اس میں جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں نا ڈی سی ڈی پی او، یہ کریم ہے ڈسٹرکٹ کی، انہیں کریم کہتے ہیں۔ ان کے پاس اتھارٹی بھی ہے، ان کے پاس وہ مینٹل پاور بھی ہے اور بہت سارے اختیارات ہیں ان کے پاس، انہیں کریم کہتے ہیں۔ تو وہ جو 1,24,000 تھے وہ انسانیت کی کریم تھے اور انسانیت کا ناز تھے۔ وہ 1,24,000 جو حضور کی ابتدا میں آئے ہیں یہ اظہار ہے اس بات کا کہ عالم بشریت میں اور کوئی بھی اس مقام پہ نہیں ہے جس مقام پہ محمد رسول اللہ یہ اعلان ہے سفر معراج کہ اس مقام پہ اور کوئی نہیں، اس مقام سے کوئی نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی اور یہاں یہ پیغام دیا گیا کہ بشریت جتنی بھی ہے وہ حضور کی ابتدا میں ہے، بشریت جتنی بھی ہے وہ حضور کی ابتدا میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم مجھے کہنے دیجئے کہ بشریت جتنی بھی ہے وہ فیضان نبوت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، فیضان نبوت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ قرآن اس میں شاہد ہے، میں صرف نہیں جا رہا۔ اب یہ یہاں تک سفر معراج کا دوسرا حصہ مکمل ہوا تو حضور یہاں سے عروج فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے اور سدرۃ المنتہا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں یہ آسمان حضور نے عبور فرمائے اور سدرۃ المنتہا پہ حضور نے وقف فرمایا۔ یہ وقف کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ملائکہ کو اس بات کی جب خبر ہوئی کہ حضور نبی کریم اللہ کے محبوب کریم تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی تھی مالک ہمیں بھی یہ شرف ملے کہ ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کے سلام پیش کر سکیں، سلام پیش کر سکیں۔ اللہ نے سدرۃ المنتہا پہ تھوڑا سا وقت رکھا
کہ میرے محبوب تشریف لائیں گے تو سارے قدسیوں وہاں اکٹھے ہو کے میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیں. ایک دوسرا اور بھی معاملہ تھا کہ میرے محبوب کا استقبال کر لیں, میرے محبوب کا استقبال کر لیں. اب یہ دیکھیے یہ سدرۃ المنتہا ہے, یہ خاص طور پہ نوریوں کی مسکن ہے, نوریوں کا, اور اس میں نوریوں کے سردار ہیں جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام. جیسے بھی آپ سب فرما رہے تھے کہ یہاں جب حضور ہم کلام ہوئے اور ملائکہ نے حضور کی بارگاہ میں حضور نے یاد پیش کر لی, تو پھر اللہ کے عمل کے اعتبار سے حضور نے آگے سفر فرمانا تھا, تو آپ نے جناب جبریل امین سے فرمایا کہ چلیں. تو وہ تو ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کہ لو دنوت نملۃ قد احترقت, کہ یا رسول اللہ میں نے کیسے جانا ہے, میں تو اگر ایک چیونٹی کی برابری پہ آگے جاؤں گا نا تو میں تو جل جاؤں گا. یعنی میرا جو مقام ہے وہ کہاں ہے, بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, وہ کلام ہوتا ہے مجھ سے. اچھا اگلی بات دیکھیے کہ سدرۃ المنتہا تک مقام ہے. سدرۃ المنتہا تک کیا ہے, مقام ہے. ابھی آپ سب یہ کلام پڑھ رہے تھے کہ وہی لا مقام کے لا مقام کے, آپ سمجھیے گے اس بات کو, یہ سدرۃ المنتہا تک مقام ہے. یہ مقام وہ ہوتا ہے, اس کی جہت ہوتی ہے, اس کی ڈائریکشن, یہ مقام ہے, اس کا دائیں بائیں ڈائریکشن آگے پیچھے ہے, اور اس تک نگاہ جاتی ہے, اس تک کیا جاتی ہے. اور یہ انسانیت کی بشریت کی دسترس میں کہیں نہ کہیں, وہ اقبال نے کہا تھا کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ بشریت کی ذات میں ہے گردون, یعنی یہ بشریت کی ذات میں ہے, جو مکان ہے وہ بشریت کی ذات میں ہے, لیکن مکان سے آگے جانا یہ بشریت کی ذات میں نہیں ہے, یہ نورانی کے مصطفیٰ کا فیضان ہوئے. اب یہاں بات کی سامنے کھل گئی کہ وہاں مسجد اقصیٰ میں ساری بشریت میرے مصطفیٰ کی اقتداء میں آئی, اور یہاں نوریت کا سردار میرے محبوب کریم کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہے کہ لو دنوت نملۃ قد احترقت, یا رسول اللہ اگر میں ایک چیونٹی کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو راکھ ہو جاؤں گا, جل جاؤں گا. اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ سارا عالم بشریت اور سارا عالم نورانیت جس ذات کے میدان کا صدقہ ہے اس ذات کو مصطفیٰ کریم کہتے ہیں. اب یہاں تک مسجد اقصیٰ میں حضور کی بشریت آشکار ہوئی, اور بشریت کا مقام جو ہے وہ اس کا اظہار ہوا, اور یہاں پر حضور کی نورانیت کھل کے سامنے آئی. اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ حضور کی حقیقت کا ہے, اور وہ کھولی جاتی یا جو مصطفیٰ کریم نے جتنا بیان فرمایا اس سے آگے وہ کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوا یا کیسے ہوا. میں چند ایک باتیں آپ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنے لگا ہوں. اب یہ ہے وہ خاص مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ مقام کی وسعتوں میں جو آشکار ہوا, جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے امر سے اور اس کی منشا سے لا مقام میں داخل ہوئے. اب یہ خاص کیفیت ہے, اور یہاں پر جو اعجاز نبوت مصطفیٰ اور کمالات مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ آشکار ہوئی, وہ کہیں ایسا اس کا اظہار نہیں ہوتا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چلا تو مجھے آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی, اے محبوب ٹھہریے آپ کا رب آپ کا سلام پیش کر رہا ہے. اور یصلی کا معنی یہ بھی قریب آ رہا ہے, یعنی آپ ٹھہریے آپ کا رب آپ کے حضور کہاں پہ ہیں, لا مقام ہے. حضور کہاں پہ ہیں, لا مقام ہے. اس کی کوئی جہت نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, معلوم نہیں تو کیا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کے وہاں پر پہنچے, قربتیں ہوئی. جب قربتیں ہوئی تو قرآن نے اس کو بیان کیا, یا اللہ کتنی قربتیں ہوئی. فرمایا قربتیں یہ ہوئی فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, میرا محبوب میرے قریب ہوا. مالک کتنا ہوا؟ فرمایا جتنی دو قواریں ہوتی ہیں. فرمایا نہیں اتنی نہیں, اس سے بھی زیادہ قربتیں ہوئی. او ادنا, اس سے بھی قربتیں ہوئی. جب یہ قربت ہوئی تو مالک پھر کیا ہوا؟ تیرے محبوب نے تیرا دیدار کیا تو کیسے کیا؟ فرمایا لوگوں کی کیپیسٹی تھوڑی ہے, میرے محبوب کی شان یہ ہے ما ذاغ البصر وما طغى. میرے محبوب نے
محبوب کی آنکھ نہ جھپتی ہے نہ حد ادب سے آگے بڑھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت میں لاکھوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے اس سلائیڈ کو، دیکھیں آپ کتنی دیر دیکھیں گے، آپ بتائیں دیکھیں گے کتنی دیر دیکھیں گے؟ چند سیکنڈ۔ کیوں؟ کیپیسٹی اتنی ہے، ظرف ہی اتنا ہے۔ یہ آپ کا آرٹیفیشل نور ہے، کیا ہے؟ بناوٹی نور ہے، آپ کا انسان کا بنایا ہوا ہے۔ اس کو دیکھنا انسان کے بس میں نہیں ہے، انسانی آنکھ کے احاطہ میں نہیں ہے، اس کی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ ذرا دیر اس کو دیکھے، اس سے آگے چلے۔ سورج کو نہیں دیکھ سکتا انسان ذرا دیر، اور یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ ضائع ہو جائے، اس کی کیپیسٹی یہ نہیں ہے۔ اور سورج بھی اللہ کے نور کے فیضان کے نہ جانے کتنے کروڑویں حصے میں ہے، نہ جانے کتنے حصے میں ہے، اس کو دیکھنا بھی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ بشریت ہے ساری کی ساری، اور نورانیت تو ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں اس لامقام کی وسعتوں میں اور قربت خاص میں، عین نور کو دو زمانوں میں جو سامنے بیٹھ کے دیکھے، اس ذات کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کمال۔ اور پھر فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، بس اب یہ رات، فرمایا پھر جو رب نے چاہا وہ رب نے اپنے محبوب سے بات کی۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، جو اس نے چاہا وہ اپنے محبوب بندے کو عطا فرمایا۔ اچھا مجھے بتائیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ سے آپ سن رہے ہیں، تو ہم کسی نہ کسی ذریعے سے سن رہے ہیں۔ ہمارا جسم ہے نا ہمارا، تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اسباب میسر ہیں، تو جہاں اسباب نہ ہو، آپ نے کبھی کیڑی کی آواز سنی ہے؟ سنی کبھی؟ اچھا کیڑی باتیں کرتی ہیں، کیڑیاں باتیں کرتی ہیں، قرآن نے بیان کیا، قال النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، فرمایا چیونٹی نے کہا ہے چیونٹی جلدی داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں، داخل ہو جاؤ، لشکر سلیمان آ رہا ہے، وہ کہیں تمہیں رون کے جلا نہ جائے۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام سنتی تھی چیونٹی کی آواز، سنی تھی کہ نہیں سنتی؟ فتبسم ضاحکا من قولها، جناب سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی آواز سنی، کلام سنا، اس وقت وہ اس مقام سے قریب 3 میل دور تھے۔ کتنے جی؟ کتنے تھے؟ 3 میل دور تھے۔ کون؟ جناب سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سن کے، کلام سن کے مسکرا دیے، فرمایا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ تیرا شکر ہے اور مجھے اسی شکر میں رکھنا یا اللہ کہ میں مجھ پر تو نے اتنا انعام کیا ہے کہ میں اتنی آوازیں بھی سن لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو، اپنے انبیاء کو ایسی صلاحیتیں عطا کی۔ چلے تھوڑا سا اس کے پیچھے آ جاتے ہیں، تھوڑا سا پہلے بات سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں رات کے اندھیرے میں نظر آتا ہے جی؟ آتا ہے؟ اور بلی کو جی اس کو آتا ہے، وہ تو جانور ہے، اور ہم اشرف المخلوقات، ایسی ہے تو نظر تو ہمیں آنا چاہیے تھا، تو وہ بلی کو ہے جی، کتے کو نظر آتا ہے جی، شیر کو نظر آتا ہے رات کے اندھیرے میں نظر آتا ہے، اکثر جانوروں کو رات کے اندھیرے میں نظر آتا ہے۔ کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی آنکھ کی بناوٹ ایسی ہے، اس کے اندر وہ میٹیریل وہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔